اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے امام بخاری علیہ الرحمہ کی جامع الصحیح بخاری شریف سے مناقب کے ابواب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل پر مبنی احادیث ہم سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں میں ہی رکھے۔ آج بھی ہم حضرت تاجدار حل عطا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے 2 سے 3 احادیث ہم سنیں گے، پڑھیں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے 3804۔ حدیث پاک کے راوی حضرت سعد بن عبیدہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا جس نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ سے جب بات شروع کی تو آپ نے فضائل عثمان بیان کرنا شروع کر دی۔ تو جب بیان کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں عثمان کی جو میں نے عظمت بیان کی ہے اس سے تکلیف ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، مجھے عثمان کی شان سن کے تکلیف ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری ناک خال آلود کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت علی پاک کے متعلق ابن عمر نے ان کے نیک اعمال بیان کرنا شروع کر دیے۔ جب ان کے نیک اعمال بیان کیے تو پھر فرمایا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ متوسط گھرانوں میں علی کا گھر متوسط گھرانہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ شاید علی کی تعریف سے بھی تمہیں تکلیف ہوئی ہے؟ کہنے لگا ہاں، مجھے علی کی تعریف سے بھی تکلیف ہوئی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری ناک کو خاک آلود کرے۔ پھر آپ نے جو لفظ کہے فرمایا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے خلاف جو کر سکتے ہو وہ کرو، میں عثمان کی شان بھی بیان کرتا رہوں گا، میں علی المرتضیٰ کی شان بھی بیان کرتا رہوں گا۔ ابن عمر نے یہ کہا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کو اس لیے لے کے آئے ہیں، ایک تو حضرت عثمان غنی کے نیک کاموں کا ذکر ہے اور دوسرا حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کے نیک کاموں کا ذکر اس حدیث پاک میں ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کے نیک اعمال میں سے کیا کیا تھے؟ جب مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے کنویں کی ضرورت تھی تو بئر روما جو تھا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ مسجد نبوی شریف کی توسیع کا ذکر ہوا، اعلان ہوتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کرنی ہے۔ زمین انتہائی مہنگی تھی، حضرت عثمان غنی نے زمین دیکھے بغیر اس کا سودا کر دیا۔ تبوک کا جو غزوہ تھا، جیسے میں نے کل عرض کی تھی کہ انتہائی سخت ترین غزوہ تھا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ میدان میں لے کے آئے۔ اتنا مشکل اور سخت ترین غزوہ تھا، انتہائی مالی حالات کمزور تھے اور ضرورت تھی۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیمانے پر جو مال تبوک کے لیے دیا تھا وہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پیش کر دیا تھا۔ یہ ان کے نیک اعمال ہیں۔ حضرت علی پاک کے نیک اعمال امام بخاری کہتے ہیں کہ کیا ہیں کہ جب خیبر کے قلعے فتح نہیں ہو رہے تھے تو تاجدار حل عطا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ نے علی پاک کے ہاتھوں سے وہ خیبر کا قلعہ فتح فرمایا۔ ایک یہ نیک عمل تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ مرحب جیسا بڑا کافر جو آپ کے مقابلے میں آ کر کہنے لگا کہ ہزاروں کا اگر ہو لشکر 1000 بندہ میرے سامنے آئے تو میں اسے گاجر اور مولی کی طرح کاٹنے کے لیے تیار ہوں، میرے مقابلے میں کوئی
تگڑا پہلوان آنا چاہیے جو جنگ کے وہ گوہر جانتا ہو، ہنر حربی چالیں جانتا ہو۔ یہ تو جوان بچہ ہے۔ حضرت علی پاک نے جا کر ایک جملہ بولا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ تو جو خواب مرب تو نے دیکھا تھا نا کہ رات کو خواب میں کسی شیر نے کسی کو چیرا اور پھاڑا تھا، وہ علی المرتضیٰ ہی تھا جو آج اس میدان میں تجھے چیرے گا بھی اور پھاڑے گا بھی۔ مرحب کو واصل جہنم کیا، یہ دوسرا نیک عمل تھا۔ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک بھی رہے۔ اور پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا نا اللہ تیرا ناک خاک آلود کرے، عربی محاورہ ہے، یہ عربی محاورہ ہے کہ جب کسی شخص کے لیے بولے جاتے اللہ تجھے ذلیل و رسوا کرے، تو یہ محاورہ بولا جاتا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا جو صحابہ کرام کی عظمت کا قائل نہ ہو، اللہ اسے ذلیل بھی کرتا ہے اور رسوا بھی کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو صحابہ کرام کی عظمت کا قائل نہ ہو۔ امام بخاری علیہ رحمہ اس سے اگلی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت علی پاک نے حدیث بیان کی کہ حضرت جناب فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا نے شکایت کی کہ چکی پیسنے کے لیے ہاتھوں میں نشانات پڑ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے ہیں، وہاں سے کوئی لونڈی اگر مل جائے۔ جناب سیدہ پاک اپنے بابا جان کے پاس تشریف لے جاتی ہیں تو وہاں پر حضور تو موجود نہیں ہوتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ موجود ہوتی ہیں۔ بی بی پاک نے جا کر عرض آپ سے کہا کہ کچھ قیدی آئے ہیں اور ہمیں ضرورت ہے ہاتھوں میں چھالیں۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو پیغام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدھا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی پاک اٹھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں اٹھا جائے، استقبال کیا جائے۔ حضور نے فرمایا جہاں پر ہو بیٹھے رہو۔ راوی کہتا ہے کہ آپ بستر میں تھے، وہیں پر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں جا کر بیٹھ گئے۔ علی پاک کہتے ہیں حضور اس انداز سے بیٹھے کہ حضور کے قدموں کی ٹھنڈک میں اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ حضور کو یہ عرضی پیش کی گئی تھی کنیز چاہیے، لونڈی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک سوال کیا تھا، پھر میں اس کا جواب دینے کے لیے تمہارے گھر میں آیا ہوں۔ اس سے بہتر چیز تمہیں میں دے دیتا ہوں، جب تم اپنے بستروں پر سونے کے لیے جاؤ تو 34 مرتبہ تم اللہ اکبر پڑھو، 33 مرتبہ تم سبحان اللہ پڑھو اور 33 مرتبہ تم الحمدللہ کہو۔ یہ خادم کے حصول سے بہتر ہے کہ تم کوئی لونڈی لے آؤ۔ تو اکثر آپ کو علماء بھی بتاتے ہیں تسبیحات فاطمہ نماز کے بعد بھی پڑھا کریں اور بستر پر جانے سے پہلے بھی پڑھا کریں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ عرضی پیش کی گئی، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ طاقت نہیں ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، فرمایا ان وظائف کو جاری رکھو، اللہ تمہیں اتنی طاقت دے گا تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں۔ اور پھر آخری حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیں۔ اور اس حدیث پاک، یہ جو حدیث مبارکہ میں ابھی سنانے لگا ہوں، یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی میں موجود ہے اور مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنے نا، تو ان سے کہنے لگے کہ ما مانا کان تسب علی، علی کو برا کہنے میں کون سی چیز تمہیں روکتی ہے؟ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے کہ علی کو برا کہنے سے کون سی چیز تمہیں روکتی ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو تعریف بیان کی وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے علی کو برا بھلا کہنے سے روک دیتی ہیں۔ فرمایا بیان کرو۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں علی کو کبھی بھی میں برا نہیں کہوں گا۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جا رہے تھے، حضور نے فرمایا تھا علی تم عورتوں اور بچوں کے پاس رہو گے،
اس لیے کہ تم میرے بعد ایسے ہو جیسے جناب موسیٰ کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا رتبہ تھا۔ تو اگر یہ رتبہ مجھے مل جاتا تو میں تو اسے سرخ اونٹوں سے زیادہ اچھا سمجھتا۔ تو جب یہ چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ علی کا کیا رتبہ ہے، میں تو علی پاک کو برا نہیں کہہ سکتا۔ کہتے ہیں کہ دوسری بات جب میں سوچتا ہوں کہ 7 قلعے فتح ہو چکے تھے، صحابہ کرام فردن فردن جا کر ان قلعوں پر جا کر وہ حملے کیے جا رہے تھے، ایک قلعہ ایسا تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، کافی دن گزر گئے تھے۔ سب سے بڑا خیبر کا دروازہ تھا، یہودی اس پر قابض تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور اکٹھا کر کے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول پیار کرتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے ویسے ہی تو نہیں فرما دیا تھا نا کہ میرا بھائی ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہیں ایسے تو نہیں کہا تھا۔ حالانکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جناب جبریل نے آ کر عرضی پیش کی ہوگی کہ اپنے بھائی سے کہیں جھنڈا پکڑے، اللہ اسی کے ہاتھ سے فتح دلوا دے گا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب جھنڈا حضرت علی نے پکڑا تھا تو ہم تو خیبر میں سن رہے تھے، یہ سننے کے بعد بھی ہم حضرت علی کو برا بھلا کہیں۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کہ جب ہم سارے موجود تھے نا تو نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، 60 بندوں پر مبنی یہ نجران کے عیسائیوں کا ڈیلیگیشن تھا۔ اس نے آ کر کے پہلے تو سوالات کیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابات دیے لیکن یہ ماننے سے انکاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے محبوب ان سے کہو ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے، تم بھی اپنے بیٹے لے کے آؤ۔ وَنِسَانَا وَنِسَاؤُكُمْ، تم بھی، ہم اپنی عورتیں لے کے تم اپنی عورتیں لے کے آؤ۔ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جان لے کے آئیں گے، تم اپنی جانیں لے کے آؤ۔ نجران کے عیسائیوں نے ہزاروں کی تعداد میں عورتیں، بچے اور اپنی جانیں، یعنی پیارے لوگ، چچا بھتیجے سارے لے کے آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہم سارے تھے نا، رسول اللہ نے جب اپنی جان کو چنا تو وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات تھی۔ بیٹوں کو چنا تو وہ حسن پاک تھے یا حسین پاک تھے۔ عورتیں اور بھی موجود تھی، چنا تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو چنا۔ اور مردوں میں کتنے زیادہ صحابہ تھے، رسول اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا انتخاب کیا۔ جناب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب یہ تینوں چیزیں میرے سامنے آتی ہیں میں علی کو کیسے برا کہہ سکتا ہوں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا باادب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ اللہم صلی